حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر قیلولے کے وقت گشت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان سے قوم قبطی سے تھا اور یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا ان میں قوم بنی اسرائیل سے تھا اور نام اس کا سامری تھا۔ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی سے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے، لیکن اس قبطی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے سینے پر ایک گھونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام آئے شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہو رہے تھے وہاں کے لوگ، پس پائے اس میں دو آدمی لڑتے، ایک ان میں ان کے رفیقوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس نے، جو تھا ان کے رفیقوں میں، اس شخص سے جو تھا اس کے دشمنوں میں۔ پس مکہ مارا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پس تمام کیا اس کو، اور وہاں کوئی قبطی بردار اس کا نہ تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، نہیں تو تیرا دشمن قبطی تجھ کو پکڑ لے جائے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تذرع و زاری کی اپنے گناہ سے، جو کہ انہوں نے ایک قبطی کو ان کے حکم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے مار ڈالا تھا۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، برا کیا میں نے اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو۔ پس بخش دیا اس کو، بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد سب قبطی آئے اور اس سردار قبطی کو مرا دیکھا۔ پھر اس کی خبر فرعون ملعون کو پہنچائی۔ فرعون بولا، جاؤ اور اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تمام قبطیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا قاتل نہ ملا۔ پھر اس مرے ہوئے قبطی کو لے جا کر دفن کیا۔ اگرچہ فرعون کافر بے شک تھا مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا، لیکن اس کا قاتل نہ پا کر خاموش ہو رہا۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک قبطی دوسرا اسی سامری کو اوپر سے مار رہا ہے، مستاق اس آیات مذکورہ کے۔ ترجمہ: پھر صبح کو اٹھا موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرتا ہوا تاکہ خبر لے۔ پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے۔ اس کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر تو گمراہ ہے صریح، یعنی تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور پھر مجھ کو لڑواتا ہے۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا، بول اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا چاہتا ہے تو کہ خون کرے میرا جیسا کہ خون کر چکا ہے تو کل ایک آدمی کا؟ کیا تو یہی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور تو نہیں چاہتا کہ ہوئے تو صلاح پسند ملاپ کرنے والا؟ پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم سامری کو مارنا چاہا۔ سامری مظلوم تھا تو اس نے جانا کہ صرف زبان سے مجھ پر غصہ کیا، ہاتھ بھی چلائیں گے۔ وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا، کس نے کیا؟ آج اس کی زبان سے مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کہ کل ایک قبطی کو مار ڈالا؟ لہٰذا تم جبار ہو اس ملک میں۔ پس دوسرا قبطی سامری سے یہ بات سن کر دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بھی بات اس سے جا کر کہہ دے کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے ہی خون کیا ہے اس قبطی کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کو گئے کہ نہ جانے فرعون مجھ کو کیا کہے گا، اور وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کرتا، اس سے بھی قصاص لیتا ہے۔ اپنی محترمہ والدہ صاحبہ سے یہ پوشیدہ باتیں کہہ رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، اسی قبطی کا قصاص تم سے لے گا۔ تم اس شہر کے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، تب تم بچ سکو گے، ورنہ پھر مشکل ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے تم کو یہ خبر سنا دی ہے، اور خبر دینے والا بھی فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان ایمان والا تھا۔ قول تعالی۔ ترجمہ: ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر ڈرتے ہوئے، اور خبر لیتے ہوئے کہا، اے پروردگار نجات، دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔
پس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ مدین شہر مصر سے تقریباً 10 کوس پر واقع ہے، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ 7 دن کی راہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب متوجہ ہوا موسیٰ علیہ السلام طرف مدین کے، کہا نزدیک ہے پروردگار میرا یہ کہ دکھا دے مجھ کو راہ سیدھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ سے کما حقہ آگاہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے گیا۔ جب پہنچے مدین کے پانی پر تو دیکھا کہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی پلاتے ہیں اپنے مویشی کو، اور اس کے سوا اس پانی کے قریب پائیں 2 عورتیں دور کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم اپنے مویشی کو پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتی جب تک کہ تمام چرواہے اپنے اپنے مویشی کو پانی نہ پلا لیں، اور پھر وہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا۔ یعنی وہ شرم و حیا سے کنارے پر کھڑی تھی اپنی بکریاں لے کر۔ ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ بھاری ڈول سے پانی اٹھا کر بکریوں کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 عورتیں چند بکریاں دبلی لے کر کنویں کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولی ہم بکریوں کو پانی پلاویں گی، لیکن یہ پتھر جو کنویں پر رکھا ہے یہ بہت وزنی ہے، یعنی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو اٹھا سکیں، اور ہمارا باپ بھی نہایت ضعیف ہے، ان میں بھی قوت نہیں رہی وہ یہاں آ کر پانی پلا دیں۔ اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ چرواہے آئیں گے تو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے واسطے پتھر کو ہٹائیں گے، ہم بھی اپنے مویشیوں کو یعنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو عذروئے ہمدردی کے انہوں نے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا، اور پھر اس کنویں سے پانی بھر کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ اس کے بعد وہ چونکہ بہت تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے، ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھے اور خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دیں، میں اس وقت شدید بھوک میں مبتلا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس پلا دیا اس نے ان جانوروں کو پانی، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو نے جو اتاری ہے میری طرف اچھی چیز، میں اس کا محتاج ہوں۔ پس دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں، آج ایک نوجوان اجنبی نے آ کر کنویں کے منہ پر سے اس پتھر کو اٹھا دیا، اور پھر ہماری بکریوں کو لا کر پانی پلا دیا، اور پھر ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھا۔ جب تعریف انہوں نے اپنے باپ سے بیان کی تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ اے میری بیٹی جلدی جا کر اس کو لے آؤ تاکہ میں اس کو اس پانی بھرنے کی اجرت دے دوں اور صحیح معنوں میں حق ادا کر دوں۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے واسطے گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے چلتی ہوئی، شرم سے کہا، تحقیق میرا باپ تم کو بلاتا ہے تاکہ دیوے تجھ کو مزدوری کہ تو نے پانی پلایا واسطے ہمارے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تقریباً 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے، وہاں سے اٹھ کر اس لڑکی صفورہ کے ساتھ چلے۔ صفورہ آگے چلتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ سے کہا کہ اے صاحبزادی میں آگے آگے چلوں، تم میرے گھر کی راہ نہیں جانتے اس لیے میں تم سے آگے چلتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں راہ بھولوں گا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم پیچھے سے اشارہ کر کے راہ بتا دینا۔ یہ بات سن کر صفورہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک مرد پارسا ہے، چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور صفورہ پیچھے پیچھے چلی اور راہ بتاتی جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ دونوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو السلام علیکم کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے دیا اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے حال و احوال پوچھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال مصر کا بیان کیا اور فرعون اور قبطی وغیرہ کا بھی درمیان گفتگو کا بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کچھ بھی اندیشہ مت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، بس آئے حضرت شعیب کے پاس اور بیان کیا اس قصے کا، کہا مت ڈر، تو نے نجات پائی ظالموں سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی وہ اپنے باپ سے بولی، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ،
بولی ان دونوں میں سے ایک اے میرے باپ اس کو نوکر رکھ لو، اور البتہ یہ بہتر نوکر ہے اگر تم کو رکھنا ہی ہے، کیونکہ مرد زور آور بھی ہے اور ایمانت دار بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی بھلا تم نے ان کا زور تو دیکھا کنویں میں سے پانی بھرنے میں، اور امانت دار تم نے اس کو کیوں کر جانا؟ وہ بولی کہ ہم نے ان کی امانت داری راستے میں چال اور گفتگو سے معلوم کی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ ترجمہ: کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بیاہ دوں ایک بیٹی سے ان دونوں سے، اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس تک، مہر اگر تو پورا کرے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، اور تو انشاءاللہ آگے مجھ کو پائے گا نیک بختوں میں سے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارشاد باری تعالیٰ۔ ترجمہ: کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ ہو چکا ہے عہد میرے اور تمہارے درمیان، جو بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کر دوں سو وہ زیادتی نہ ہوگی مجھ پر، اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اس کا جواب جو آپ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا 8 برس میں مجھے اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا پھر 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام مومن کا نہیں ہے کہ وہ اپنے قول سے پھر جائے، غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو، مصداق اس حدیث شریف کے ترجمہ یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکر کی جلدی ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آئیں اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرتا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا، اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورث نبوت میں پہنچا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ لائق پیغمبر مرسل ہے، لہٰذا یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور پھر کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تم جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں زمین سے اٹھا سکو تو یہ عصا تم کو دوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فیلانے میدان میں ہرگز بکریاں چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اسدے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ اس اسدے والے میدان میں بکری چرانے مت جانا۔ اس نصیحت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر وقت ملحوظ رکھا، اور ہر چند چاہا کہ بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں، وہ بکریوں کو نہ روک سکے۔ بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگیں۔ ناچار ہو کر وہاں سے ایک سرشتہ پر جا بیٹھے اور اس عصا کو اپنے پہلو میں رکھ کر بولے اے عصا، اگر اسدہ آئے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پائے، یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اسدہ اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، بس اس عصا نے مثل ایک بڑے اسدے کے بن کر اس آنے والے اسدے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسدہ اس میدان میں جہاں بکریاں چر رہی تھیں مردہ پڑا ہوا ہے، تو خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ اجی حضرت، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اسدہ ہے، وہ بکریوں کو کھا جائے گا۔ وہ اسدہ اللہ کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ بس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور جب 5واں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں نر جنیں گی تو وہ سب تم کو دے ڈالیں گے۔ پس اللہ کی مرضی سے وہی ہوا کہ تمام بکریوں نے نر ہی جنے، تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ پھر جب 6واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنیں
تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ پھر 7واں سال شروع ہوا تو پھر کہا گیا کہ اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو ہی دوں گا۔ آخر وہی ہوا، تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دیا گیا۔ پھر 8واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں بچے ابلک جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دوں گا۔ مرضی الہی سے تمام بکریوں نے ہی ابلک بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئیں۔ پس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب بکریاں اور لونڈی باندی مال و متاع اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہاری ملکیت میں دے دیا۔ تم جہاں چاہو وہاں جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ہی ہمراہ لے جاؤ، میں اس میں کچھ بھی رکاوٹ نہ کروں گا۔ اللہ سب کو خیریت سے رکھے گا۔